ایلیا اور اخزیہ بادشاہ۔ اور اخیب کے مرنے کے بعد موآب اسرائیل سے باغی ہو گیا، اور اخزیہ اس جھلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریا میں اس کے بالا خانے میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں۔ لیکن خداوند کے فرشتے نے ایلیا تشبی سے کہا، اٹھ اور شاہ سامریا کے قاصدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ، کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو؟ اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ تو ضرور ہی مرے گا۔ سو ایلیا روانہ ہوا اور وہ قاصد اس کے پاس لوٹ آئے۔ سو اس نے ان سے پوچھا، تم لوٹ کیوں آئے؟ انہوں نے اس سے کہا، ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے؟ اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ اس نے ان سے کہا کہ اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے یہ باتیں کہیں؟ انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا۔ تب اس نے کہا کہ یہ تو ایلیا تشبی ہے۔ تب بادشاہ نے 50 سپاہیوں کے ایک سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا۔ سو وہ اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اے مرد خدا، بادشاہ نے کہا ہے تو اتر آ۔ ایلیا نے اس 50 کے سردار کو جواب دیا، اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے۔ پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ 50 سپاہیوں کے دوسرے سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا۔ اس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے مرد خدا، بادشاہ نے یوں کہا ہے کہ جلد اتر آ۔ ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے۔ پس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ پھر اس نے تیسرے 50 سپاہیوں کے سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت بھیجا، اور 50 سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنوں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا، اے مرد خدا، میری جان اور ان 50 کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گراں بہا ہوں۔ دیکھ، آسمان سے آگ نازل ہوئی اور 50 سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ سو اب میری جان تیری نظر میں گراں بہا ہو۔ تب خداوند کے فرشتے نے ایلیا سے کہا، اس کے ساتھ نیچے جا، اس سے نہ ڈر۔ تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں، تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تو دریافت کر سکے؟ اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ سو وہ خداوند کے کلام کے مطابق جو ایلیا نے کہا تھا مر گیا، اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے شاہ یہودا یہورام بن یہوشفت کے دوسرے سال سے یہورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور اخزیہ کے اور کام جو اس نے کیے، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ ایلیا کا